ये दरिया स्टार्ट है दरिया, ये सामने स्पिल वे खुलता है तो दरिया चलता है। ये बिल्कुल मंगला डैम का मोहताज है इस वक्त। पहले ये रवानी में था, उसको रोक दिया गया डैम बना के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि नाज़रीन, आज फिर नई कहानी, नई वीडियो, नई मंजिल, नया सफ़र। मंगला देवी कौन थी, किसकी बेटी और किसकी बीवी थी? आज मैं जिस किला पर आपको लेकर आया हूँ वो मंसूब है मंगला देवी या मंगला माई के नाम से। हिंदू इसको मंगला देवी कहते थे और मुसलमान मंगला माई। तो अब बात करते हैं मंगला देवी कौन थी। मंगला देवी खुखर राजपूत राजा पोरस की निडर, बहादुर, माहिर तीर अंदाज और जंगजू। और इसी तरह बहादुरी दिलेरी का एक और किरदार राजा अजय दत्त की बीवी थी। कहते हैं कि आज से 2500 साल पहले यानी 326 कबल मसीह में सिकंदर आज़म मुल्क गिरी यानी दुनिया को फतह करने की हवस में इस इलाका में हमलावर हुआ। इस वक्त यहाँ का हुक्मरान हिंदू राजा पोरस। बहादुर महाराजा पोरस ने सिकंदर के मुकाबला के लिए ज़बरदस्त फौज तैयार की। राजा पोरस की फौज की अहम तरीन चीज़ हाथियों का दस्ता। मौरखीन लिखते हैं कि इसकी फौज में कई सौ हाथी थे। इस ज़माने में हाथी पर बैठे सूरमा से मुकाबला करना बहुत मुश्किल था, जबकि हाथी शमशीर जनों, तीरंदाजों और नेज़ाबाजों को खातर में लाते हुए दुश्मन की सफ़ों को तहस नहस कर देते। फिर ऐसा ही हुआ, जब सिकंदर आज़म ने हमला किया तो हाथियों ने सिकंदर आज़म की फ़ौज के सिपाहियों को कुचल डाला। इसी जंग में सिकंदर आज़म शिकस्त खोर्दा और राजा पोरस फातह करार पाया। फिर सिकंदर की फ़ौज को भागने पर मजबूर भी कर दिया। कहते हैं कि सिकंदर की ज़िंदगी की ये आखिरी जंग थी। वो कैसे? क्योंकि सिकंदर इस जंग में बर्छा लगने से ज़ख्मी हो गया और 5 दिन बाद मकदूनिया वापस जाते हुए मर गया। और इसके अलावा राजा पोरस की मौत कैसी हुई? बाज़ कहते हैं कि वो कुछ अर्सा बाद तिब्बी मौत मरा और बाज़ कहते हैं कि उसको जहर दिया गया था। लेकिन अगर बात की जाए मंगला देवी के शोहर की, तो मंगला देवी का शोहर इसी जंग में मारा गया। बाप मर गया, शोहर मर गया और मंगला देवी इस किला में आ गई। वो हर मंगल को इस जगह पर कचहरी और अदालत लगाया करती। लोगों के मसाइल सुनने के लिए, उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए वो उनसे घुल मिल जाती। सभी लोग उसको अपने तमाम मसाइल से आगाह करते जिसको वो हल करते। मंगला देवी एक हमदर्द खतून थी, जिसकी वजह से उसका नाम मंगला माई या मंगला देवी पड़ गया। तो चलते हैं किले का बाकी हिस्सा भी आपको विजिट कराते हैं। सीढ़ियों ऊपर यूं ही आप चढ़ते हैं तो आपके दाएं हाथ ये खूबसूरत छोटी सी मस्जिद आपको नज़र आएगी। ये साथी मरीद सुल्तान साहब की क़यादत में इस किले का विज़िट कर रहे हैं। किला है तो छोटा लेकिन बहुत ही ज़्यादा महफूज, खूबसूरत, मजबूत, पायदार। ये सुराख इसलिए रखे गए हैं ताकि बैरूनी हमलावरों का मुकाबला किया जा सके। इसके तिरछा रखने की एक और वजह है कि ताकि बैरूनी हमलावर जो हैं उनको आसानी के साथ देख कर उनको हिट किया जा सके, और अगर बैरूनी हमलावर किसी भी एंगल से अंदर बैठे हुए मुहाफ़िज़ पर अटैक करता है, हमला करता है, तो वो उसको गोली या तीर ना लगे। ये बड़ा सुराख जो है, यहाँ से छोटी तोप रख कर बैरूनी हमलावरों का मुकाबला करने के लिए इनको रखा गया है। और ये देखें, ये छोटे छोटे ये वाले सुराख जो हैं ये बिल्कुल ही नीचे की शेप पर बनाए गए हैं ताकि अगर कोई किले की दीवार छुपते हुए किले की दीवार के करीब भी आ जाता है तो उसको यहाँ से हिट किया जाए, उसको रोका जाए। ये सबसे हाइट पे जगह है। एक वो सामने बुर्जी जो आपको नज़र आ रही है, साथी उधर खड़े हुए हैं, और एक ये वाली यहाँ भी बुर्जी थी। यहाँ दोनों साइडों पे तो बड़ी तोपें ला के फिट की जाती थी। और ये सामने नीचे जो नज़र आ रहा है चबूतरा बारांदरी सी, यहाँ मंगला माई अपनी अवाम, अपनी राया के मामलात को सुलझाती थी और उनके जो मुश्किलात होती थी, उनके
وہ سدباب کرتی تھی، حل کرتی تھی۔ یہ سامنے منگلا ڈیم ہے، اس کے ساتھ ہی یہ جو فصیل بنی ہوئی ہے یہ بہت ہی ہائٹ پہ، اور یہ منگلا ڈیم کی دیوار ہے۔ اگر پانی کی ہائٹ زیادہ ہو جائے منگلا ڈیم میں تو پھر سپیل کھول دیے جاتے ہیں پھر تاکہ پانی کا اخراج ہو سکے۔ بہت ہی خوبصورت ویو ہے، یہ دور تک دیکھا جائے تو آبادی ہی آبادی نظر آتی ہے۔ یہاں بہت ہی وسیع و عریض جنگل ہوتا تھا، جہاں مختلف انواع و اقسام کے جنگلی درندے بھی ہوتے تھے۔ یہ آپ کو جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ منگلا ڈیم سے نکلنے والا پانی ہے، جس سپیل کھولیں تو پانی کا اخراج ہے، اور اسی کے نیچے بالکل ساتھ ہی یہ والا یہ پاور اسٹیشن ہے۔ وہ پیپے بھی ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جب آپ نکلتے ہیں کسی بائکر گروپ کے ساتھ اگر نکلیں تو یہ سب سے بہترین ڈیسیژن ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ جگہ ایکسپلور کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھی جناب مدثر صاحب گجرانوالہ سے بہت ہی ملنسار، بہت ہی پیار والے، بہت ہی اخلاص والے، یہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ تو گجرانوالہ کے ساتھی کھانے میں بہت ہی مشہور ہے، اور شاید اسی وجہ سے یہ پہلوانوں کا شہر کہلایا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں آنے کی تو ہر کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ صرف ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو یہ ہمارے آنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم بائکر کے ساتھ آئے ہیں، اور بائکر جو ہیں وہ ان کے لیے تھوڑی سی محبت کر لیتے ہیں ہر جگہ پہ۔ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ منگلا پل ہے۔ منگلا پل پہ کھڑے ہوں تو شمال کی جانب دیکھیں، اوپر بہت زیادہ ہائٹ پہ یہ قلعہ موجود ہے، اور منگلا پل جو بنایا گیا ہے یہ دریائے جہلم کے اوپر بنایا گیا ہے۔ جب منگلا ڈیم کا پانی کافی تعداد میں بڑھ جاتا ہے پھر اس کے سپیل کھول دیے جاتے ہیں تو پھر جہلم دریا شروع ہوتا ہے۔ یہ کہہ لیں کہ یہیں سے جہلم دریا کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ تو آگے سے دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت ویو، آبادی بھی نظر آ رہی ہے۔ اچھا یہ کون سا دریا ہے؟ یہ دریا جہلم اسٹارٹ ہے، دریا جہلم کا۔ یہ سامنے سپل وے کھولتا ہے تو دریا جہلم چلتا ہے۔ یہ بالکل منگلا ڈیم کا محتاج ہے اس وقت، پہلے یہ روانی میں تھا، اس کو روک دیا گیا ڈیم بنا کے روانی کو، تو ابھی جب ضرورت ہوتی ہے پھر وہ گیٹ کھولتے ہیں تو دریا جہلم چلتا ہے۔ تو پہلے پانی کا ذخیرہ تو ڈیم کے اندر ہی ہوتا ہے نا، تینوں کا؟ جی تینوں دریاؤں کا؟ بالکل کیا نام ہے، دریا سری نگر ہے، اس کے علاوہ دریا نیلم ہے، جی جی اس کے علاوہ دریا کنہار ہے۔ جی جی یہ سارے دریا جو ہے یہ منگلا ڈیم کے اندر آ رہے ہیں۔ جھیل سیف الملوک سے جو دریا چلتا ہے دریا کنہار، وہ بھی منگلا میں آ رہا ہے۔ مقبوضہ وادی سے دریا سری نگر ہے، دریا نیلم ہے، جی۔ یہ بھی سارے کے سارے منگلا ڈیم میں آ رہے ہیں۔ یہ مجموعہ ہے تمام، بیسکلی مظفر آباد کے قریب 2 دریا ملتے ہاں ہیں، جی۔ بلکہ تینوں جو دریا کنہار ہے وہ بھی مظفر آباد کے نزدیک ہی آگے ملتا ہے، تو وہاں سے پھر یہ ایک دریا کی شکل اختیار کر کے دریا جہلم جو ہے وہاں سے یہ چلتا ہے آگے کی طرف۔ تو منگلا سپل وے جو ہے یہاں سے جب منگلا کو اوپن کرتے ہیں جو گیٹس ہیں تو پھر یہ دریا جہلم چلتا ہے۔ اچھا، ابھی بیسکلی منگلا ڈیم کو محتاج ہے دریا جہلم، پہلے اس کی روانی تھی ہر وقت روان۔ ابھی جو ہے بیسکلی جب ڈیم میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو ہی چلاتے ہیں، ورنہ بیسکلی اریگیشن کے لیے اور جنریشن کے لیے، بجلی کے لیے ابھی یہ پانی استعمال ہوتا ہے۔ شکریہ سر۔ اگر بات کی جائے اس علاقہ میں رہنے والے جنگلی جانوروں کی تو زمانہ قدیم میں اور اب بھی اس جانور کی نسل موجود ہے۔ یہ جس وقت منگلا ڈیم بنا اس وقت اس علاقہ میں یہ جانور بہت زیادہ تھے، موجود تو اب بھی ہیں لیکن بہت کم تعداد میں۔ جب بھی کوئی درندہ اس کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اپنے نکیلے اور سخت قتلوں یا سلاخوں سے اس جانور کو زخمی کر دیتا ہے، لیکن جب یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے جسم پر بال ہوتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد یہ قتلے یا کانٹے بن جاتے ہیں۔ اگر اس کے نام کی بات کی جائے تو اس کا نام پورکیپائن ہے۔ یہ طالوی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کانٹا سور، اور امریکہ میں اس کا نام ہے کوئل پگ۔ یہ مختلف ملکوں اور مختلف علاقوں میں مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، مثلا سفید، سرمئی، سیاہ۔ بعض علاقوں میں پہلے اس کو بڑے چوہے بھی کہا جاتا تھا،
اگر بات کریں اس کی خوراک کی تو یہ سبزی خور جانور ہے، یعنی گھاس، درختوں کے پتے وغیرہ۔ یہ والا جانور جو ہے اس کو پینگولین کہتے ہیں۔ یہ جانور بھی اس علاقے میں زمانہ قدیم سے پایا جاتا تھا، اس کا نام پینگولین، اور پھر اس کو اسکیلی اینیٹیٹر بھی کہتے ہیں۔ یہ جانور اپنے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے ناخنوں کے علاوہ اپنے جسم پر موجود چھلکوں کیراٹین سے اپنے آپ کو دوسرے حملہ آور جانوروں سے بچاتا ہے۔ یہ جانور کھوکھلے درختوں کے اندر سوراخ بنا کر اس میں رہتا ہے، اور اس کے علاوہ زمین پر بھیل بنا کر بھی رہتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کی خوراک جو ہے وہ دیمک اور چیونٹیاں ہیں۔ یہ اپنی لمبی زبان کے ذریعہ چیونٹیوں کو بھیلوں میں ہی ان کا شکار کرتا ہے۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 8 اقسام کے پینگولین پائے جاتے ہیں۔ تو جناب یہ تھی ہسٹری اس علاقہ کی اور جانوروں کی، اور مائی یا دھائی منگلا دیوی کی قلعہ کی۔ امید ہے ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے التماس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔